السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والتابعین لهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے بیان کرتے ہیں جو ہمارا، آپ کا، سارے جہان کا، تمام مخلوقات کا تنہا اور اکیلا رب ہے، خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے بعد بے انتہا اور بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی اور رسول ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کے آل اطہار پر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی اور اس کے فضل و کرم سے ہم قرآن فہمی کے اس درس میں شریک ہوئے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ آئندہ بھی ہمیں اسی دلچسپی کے ساتھ اس سلسلہ کو جاری رکھنے کی توفیق بخشے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کی سعادت سے ہمکنار کرے۔ الحمدللہ پچھلے درس میں سورہ نوح کی آیت نمبر 22 تک، آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 22 تک ہم نے ترجمہ اور تفسیر جانا۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 28 تک، یعنی آخر سورہ تک ہم ترجمہ اور تفسیر مکمل کر لیں گے انشاءاللہ، اور موقع ملا تو اس کے بعد کی جو سورہ ہے سورہ جن، اس میں بھی ہم داخل ہونے کی کوشش کریں گے، اس کا بھی آغاز کر دیں گے۔ پچھلے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اول حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عظمت، قدرت کا خیال نہیں رکھتے ہو، اس کی عزت اور توقیر نہیں کرتے ہو، اس پر ایمان نہیں لاتے ہو، اس کے لیے توحید کو نہیں اپناتے ہو، کفر اور شرک اور گمراہی کے راستے کو نہیں چھوڑتے ہو، جبکہ اس کا تمہارے اوپر اتنا زیادہ احسان ہے کہ اس نے تمہاری تخلیق کی اور اسی طریقے سے تمہارے لیے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستاروں کی تخلیق کی، جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اور پھر یہ کہ مرنے کے بعد لوٹ کر پھر اسی کی طرف تمہیں جانا ہے، اور پھر یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے اپنی قوم کا شکوہ کیا کہ وہ میری بات نہیں مان رہی ہے، اور قوم کے جو بڑے لوگ ہیں جو خود گمراہ ہیں ان کی وہ پیروی کر رہے ہیں، تقلید کر رہے ہیں، جس سے ان لوگوں کا خسارہ اور نقصان ہی ہونے والا ہے، اور یہ میرے خلاف، میری دعوت کے خلاف، تیرے دین کے خلاف، توحید اور ایمان کی، ہدایت کی باتوں کے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں، اور اپنی قوم کے لوگوں سے یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہر حال میں قائم رہو، اور جن معبودان کی تم عبادت کرتے ہو ان کو اور ان کی عبادت کو کسی حال میں نہ چھوڑو، اور خاص طور سے جو تمہارے 5 اہم معبود ہیں، ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر، ان کو تو کسی حال میں فراموش نہ کرو۔
یہاں تک پچھلے درس میں بیان ہوا تھا۔ آج انشاءاللہ سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسا کہ کہا کہ اس سورہ کی ہم تکمیل کریں گے، اور انشاءاللہ موقع ملا تو سورہ جن کی جو ابتدائی آیتیں ہیں ان کا ترجمہ اور تفسیر کا بھی ہم آغاز کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کے درس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ نوح علیہ السلام اپنے رب کے حضور اپنی قوم کا شکوہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا، وقالو اور انہوں نے کہا، یعنی قوم کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں سرداران، انہوں نے کہا عام لوگوں سے، لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، یعنی ان کی عبادت کو نہ چھوڑو۔ ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور ود کو بھی نہ چھوڑو، اور نہ سواع کو چھوڑو، اور نہ یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو، اپنے کسی بھی معبود کو نہ چھوڑو، اور خاص طور سے ان 5 معبودوں کو نہ چھوڑو۔ اس کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی تفصیل پچھلے درس میں بھی گزر چکی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قوم کے جو سرغنہ قسم کے لوگ تھے، انہوں نے عوام الناس کو شرک پر ابھارتے ہوئے، شرک کی طرف رغبت دلاتے ہوئے، گمراہی کے راستے پر انہیں قائم رکھنے کے لیے یہ کہا کہ جن معبودوں کی ہمارے اور تمہارے باپ دادا پوجا کرتے آ رہے ہیں، عبادت کرتے آ رہے ہیں، تم انہیں ہرگز نہ چھوڑو، ان کی عبادت پر سختی کے ساتھ قائم رہو، اور خاص طور سے اپنے ان معبودوں کو جن کا نام ود ہے، سواع، یغوث، یعوق اور نصر ہے، ان کو نہ چھوڑو۔ اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کرتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم جن معبودوں کی پرستش کرتی تھی، عرب کے لوگوں نے بھی ان کی پرستش شروع کر دی تھی۔ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، نوح علیہ السلام کی قوم میں نیک لوگوں کے یہ نام تھے۔ جب یہ لوگ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ ان کے گھروں، دکانوں، بیٹھنے کی جگہوں اور عبادت گاہوں میں ان کی تصویریں اور مجسمے بنا کر نصب کر دو، تاکہ ان کی یاد تازہ رہے، اور اس طرح سے تم ان سے بڑی محبت کرتے ہو، عقیدت رکھتے ہو، اس کا اظہار ہو، اور ان کے تصور سے تم جو اللہ کی عبادت کرو تو اس میں زیادہ سے زیادہ خشوع اور خضوع پیدا ہو، اور جس طرح سے یہ بزرگان دین اللہ کی عبادت کرتے تھے اور نیکیوں کو انجام دیتے تھے، اس طرح سے تم بھی عبادت کر سکو اور نیکیوں کو انجام دے پاؤ۔ جب شیطان نے ان کو اس طرح سے ورغلایا، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ان بزرگوں کے
مجسمے اور تصویریں انہوں نے تراشی بنائیں اور مختلف جگہوں پر ان کو نصب کر دیا۔ پھر جب یہ لوگ مر گئے اور ان کے درمیان سے علم اٹھ گیا تو شیطان نے ان کی آنے والی نسلوں کو یہ کہہ کر شرک میں ملوث کر دیا اور مبتلا کر دیا کہ تمہارے آباء و اجداد جو تھے ان بزرگوں کی عبادت کرتے تھے۔ یہ جو 5 بزرگان ہیں جن کی تصویریں لٹکی ہوئی ہیں اور جن کے مجسمے نصب کیے ہوئے ہیں، ان کی تصویروں کو آویزاں کرنے کا اور ان کے مجسموں کو نصب کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تمہارے آباء و اجداد کا ان کی عبادت کرنا۔ تمہارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے۔ چنانچہ جب شیطان نے ان سے یہ کہا تو چونکہ ان کے بیچ جہالت عام ہو چکی تھی، دین کا علم اٹھ چکا تھا، تو انہوں نے شیطان کی بات مان لی اور ان کی پوجا، عبادت اور پرستش کرنا شروع کر دیا۔ اور اس طرح سے بتوں کی پوجا، جو کہ اصل میں بزرگوں کے نام پر بنائے گئے تھے، نہ صرف یہ کہ شروع ہو گئی بلکہ رائج ہو گئی۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ہدایت کی طرف انہیں بلانے کے لیے، ایمان اور توحید کی دعوت دینے کے لیے، شرک اور گمراہی سے روکنے کے لیے مبعوث کیا، بھیجا، اور اس طرح سے نوح علیہ السلام نے انہیں دعوت دینا شروع کیا۔ تو اسی کا بیان ہے اس میں کہ جب دعوت دینا نوح علیہ السلام نے شروع کیا تو قوم کے جو سرداران تھے، چودھری قسم کے لوگ، رؤوسا، انہوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت سے لوگوں کو روکنے کے لیے، دور کرنے کے لیے اس طرح کی تدبیر اختیار کی کہ وہ اپنی قوم کے لوگوں سے کہتے پھرتے تھے کہ یاد رکھنا، کسی حال میں بھی نوح کی بات نہ ماننا اور اپنے معبودان جن کی تم پوجا کرتے چلے آ رہے ہو اور باپ دادا کیا کرتے تھے، ان کی عبادت کو نہ چھوڑنا۔ اس پورے واقعے سے، جس طرح سے شرک کا آغاز ہوا دنیا کے اندر نوح علیہ السلام کی قوم سے، کیوں آغاز ہوا، کس طرح سے آغاز ہوا، یہ ابھی آپ نے جانا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام کے اندر تصویریں بنانے، تصویروں کو آویزاں کرنے، تصویروں کو لٹکانے، اسی طریقے سے مجسمہ بنانے اور مجسمہ نصب کرنے کی حرمت کیوں ہے، یہ حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ شرک کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے قبروں کے اوپر قبے بنانے کی حرمت اسلام میں کیوں ہے؟ قبروں پر عبادت گاہ بنانے کی، سجدہ گاہ بنانے کی حرمت اسلام میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ شرک کا چور دروازہ ہے، شرک کا راستہ یہاں سے کھلتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک ایسے ہی پیدا ہوا، اس لیے اسلام میں اس طرح کی چیزیں حرام ہیں، یہ سب شرک کا ذریعہ ہیں، اس سے شرک پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب زمانہ گزرتا چلا جاتا ہے، لوگ دین سے، دین کے علم سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، تو سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور جہالت جب بڑھ جاتی ہے تو لوگ اسی کو شریعت سمجھ لیتے ہیں، دین سمجھ لیتے ہیں اور عبادت سمجھ لیتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے سختی سے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف تو نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ایمان اور توحید کی دعوت دے رہے تھے، کفر اور شرک سے روک رہے تھے، اور دوسری طرف جو قوم کے بڑے بڑے لوگ تھے وہ لوگوں کو شرک کی طرف اور گمراہی کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ
سماج اور معاشرے کے اندر ہمیشہ عام طور سے دو طرح کے داعی رہے ہیں، دو طرح کے دعات رہے ہیں۔ ایک وہ جو لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو دین خالص کی طرف، توحید کی طرف، ایمان کی طرف، نیکی کی طرف بلانا چاہتے ہیں۔ دوسرے وہ جو اس کا برعکس کرتے ہیں، لوگوں میں فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، انحراف پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور باطل دین کی طرف، باطل عقیدے کی طرف، کفر، شرک اور گمراہی کی طرف اور جہالت کی باتوں کی طرف بلانا چاہتے ہیں۔ ہمیشہ سے یہ رہا ہے اور آج بھی یہی حال ہے۔ اس لیے عام لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے، ہر بلانے والے کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی دعوت کیا ہے، حق ہے یا باطل ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 24 میں، وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور ان لوگوں نے بہتوں کو گمراہ کر دیا۔ نوح علیہ السلام اپنے رب کے سامنے اپنے قوم کے احوال کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، وہ مطلب اور، قد یعنی تحقیق کے، یقینی طور پر، اضلوا، اضل یضل کا مطلب ہوتا ہے گمراہ کر دینا، ضل یضل کا مطلب ہوتا ہے خود گمراہ ہو جانا، اور اضل یضل کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کو گمراہ کرنا۔ تو اضل کی جمع ہے اضلوا، وقد اضلوا، اور تحقیق کے ان لوگوں نے گمراہ کر دیا، ان لوگوں نے بہکا دیا، ان لوگوں نے بھٹکا دیا راہ حق سے، ایمان اور توحید کے راستے سے۔ کثیرا، وقد اضلوا کثیرا، یعنی کثیرا یعنی کثیر زیادہ کے معنی میں ہوتا ہے، بہت کے معنی میں، یعنی بہت سارے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا۔ کثیرا من الناس، بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، بہکا دیا ہے، بھٹکا دیا ہے۔ کن لوگوں نے؟ یہ قوم کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، رؤوسا ہیں، جن کو خطرہ ہے ایمان اور توحید کی دعوت سے، کہ ان کا رعب اور دبدبہ جو غلط طریقے سے قائم ہے لوگوں کے اوپر، وہ ختم ہو جائے گا۔ ہمیشہ سے حق کی دعوت سے قوم کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو باطل پر ہوتے ہیں، ان کو خطرہ رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ حق کے خلاف صف آرا ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو حق سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، گمراہی کے راستے پر لے آئے، ایمان اور توحید کے راستے سے بھٹکا کر کفر اور شرک کے راستے پر لے آئے۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اس سے مراد یہ 5 بت ہیں، ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر۔ انہوں نے، جو بزرگان دین کے نام پر یہ بت بنائے گئے تھے اور معبود قرار دے دیے گئے تھے، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ کیا مطلب؟ یہ تو بت ہیں، پتھر ہیں، انہوں نے کیسے گمراہ کر دیا؟ یعنی کہ ان کے سبب، ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، یہ مراد ہے۔ دونوں طرح کی بات کہی گئی ہے کہ یا تو قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے عام لوگوں کو گمراہ کر دیا، یا پھر یہ کہ ان بتوں کے سبب، ان 5 بتوں کے سبب لوگ بہت زیادہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی آیت نمبر 24 میں بیان فرمایا، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور تو ظالموں کی گمراہی میں اضافہ کر دے، تو ظالموں کی گمراہی کو اور بڑھا دے۔ نوح علیہ السلام رب سے کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہیں کہ ان ظالموں کی گمراہی میں اور اضافہ کر دے، ان ظالموں کی گمراہی کو تو اور بڑھا دے۔ یہ جو لوگوں کو خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، ان کی گمراہی کو اور زیادہ تو بڑھا دے۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، وہ مطلب اور، لا مطلب نہیں، اور تزد زیادہ یزیدوں سے ہے، زیادہ یزیدو زیادہ کرنا، زد تو زیادہ کر، اور لا تزد تو زیادہ نہ کر۔ تو ولا تزد، اور تو زیادہ نہ کر،
الظالمین ظالموں کو الا ضلالہ سوائے گمراہی کے، یعنی صرف گمراہی میں ہی اضافہ کر اور زیادہ انہیں گمراہ کر دے۔ ظالمین جمع ہے ظالم کی، ظلم یظلم ظلم کرنا، ظالم کہتے ہیں ظلم کرنے والے کو، اسی کی جمع ہے ظالمین۔ الا مگر، سوا اور ضلالہ گمراہی کے معنی میں ہیں۔ تو ولا تزد الظالمین الا ضلالہ، اور تو ظالموں کو اور زیادہ گمراہ کر دے، تو ان ظالموں کی گمراہی میں اور اضافہ کر دے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کفر اور شرک کا عقیدہ رکھنا، کفر اور شرک کو اختیار کرنا، کفر اور شرک کا کام کرنا، کفر اور شرک کے راستے پر رہنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے اور ایسا کرنے والے ظالم ہیں۔ اسی طریقے سے اس طرح کی دعوت دینے والے یہ بھی ظالم ہیں اور گمراہ ہیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ایسے لوگوں کے لیے نوح علیہ السلام نے ظالمین کا لفظ اختیار کیا اور ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان کی گمراہی میں اور اضافہ کر دے، یعنی یہ گمراہ تو ہیں ہی، اس وجہ سے اور مزید گمراہ کر دے۔ کیوں ایسی دعا کی نوح علیہ السلام نے؟ نوح علیہ السلام تو اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، اور رسولوں اور نبیوں کی یہ خوبی اور خصلت ہوتی ہے کہ وہ قوم کی ہدایت چاہتے ہیں، گمراہی نہیں چاہتے ہیں۔ تو یہاں مزید گمراہی کی کیوں دعا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے؟ یہ ایک سوال بنتا ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو گمراہ ہو ہی چکے ہیں اور ان کے ہدایت کے راستے پر آنے کی کوئی امید بھی نہیں بچی ہے، لہذا مزید انہیں گمراہ کر دے تاکہ یقینی طور پر یہ ہلاکت کے مستحق بن جائیں، یقینی طور پر ان کا انجام بد سے بدتر ہو جائے، یہ مراد ہے۔ اس لیے کہ اب ان کے اندر حق کی دعوت کو قبول کرنے کی، ہدایت کے راستے پر آنے کی کوئی صلاحیت اور قابلیت بالکل نہیں رہ گئی ہے، اور خود اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، جن کو ایمان لانا تھا وہ لے آئے، جن کی تعداد بہت کم ہے، اور یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہدایت کے راستے پر آنے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ سورہ ہود آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ۔ نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی اللہ کی طرف سے کہ آپ کی قوم میں سے ایمان نہیں لائیں گے سوائے ان کے جو ایمان لا چکے ہیں، یعنی جن کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لے آئے، اب آپ کی قوم میں سے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہ پہلے ہی اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا، اس لیے نوح علیہ السلام نے اس طرح کی یہاں پر دعا کی، یا کہنے کے بعد دعا کی کہ انہیں اور زیادہ گمراہ کر دے۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ مما خطیئاتہم اغرقوا، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے، اپنے گناہوں کے سبب غرق کر دیے گئے۔ مما من اجلہا یا من سببہا کے معنی میں ہے، وجہ اور سبب بیان کرنے کے لیے مما، من اور ما یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ خطیئات خطیئتن کی جمع ہے، خطیئہ گناہ کو کہتے ہیں، غلطی کو کہتے ہیں، اس کی جمع خطیئات ہے، جمع مؤنث سالم ہے۔ ہم خطیئاتہم ان کے گناہ، مما خطیئاتہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، اغرقوا ان کو غرق کر دیا گیا، ان کو ڈبو دیا گیا۔ اغرق یغرق، اغراق کا مطلب ہوتا ہے ڈبا دینا، غرق کر دینا۔ اغرقا اس کو غرق کر دیا گیا، مجہول کا صیغہ ہے، اور اس کی جمع ہے اغرقوا، انہیں غرق کر دیا گیا، انہیں ڈبو دیا گیا۔
تو مما خطیئاتہم اغرقوا، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے، فادخلوا نارا، فادخلوا نارا، پھر وہ آگ میں داخل کر دیے گئے، فادخلوا نارا، پھر وہ یہاں پر پھر کے معنی میں ہے، ادخلوا، ادخلا مجہول کا صیغہ ہے، وہ داخل کر دیا گیا، اس کی جمع ہے ادخلوا، وہ داخل کر دیے گئے، فادخلوا، وہ داخل کر دیے گئے، نارا، آگ میں، فادخلوا نارا، وہ آگ میں داخل کر دیے گئے، فلم یجدوا لہم، نار آگ کو کہتے ہیں، کون سی آگ مراد ہے؟ جہنم کی آگ، اس لیے کہ نار جہنم کے معنی میں بھی ہوتا ہے، یا برزخ کی آگ، دونوں مراد ہو سکتا ہے، چونکہ کفر و شرک اور گمراہی پہ ان کا خاتمہ ہوا، انہوں نے توبہ نہیں کی، اپنی اصلاح نہیں کی، نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ایمان توحید کے راستے پر آئے نہیں، کفر و شرک اور گمراہی پر وہ مر گئے، بلکہ انہیں عذاب دیا گیا، انہیں ڈبو دیا گیا، یہ دنیا میں ان کو عذاب ہوا، اور اس کے بعد آخرت میں بھی ان کو جہنم کا عذاب ہوگا، اور جہنم کی آگ میں وہ داخل کیے جائیں گے، اور چونکہ ان کا جہنم میں جانا یقینی ہے، جو کہ آگے کی بات ہے، آئندہ اور مستقبل کی بات ہے، آخرت کی بات ہے، جو ابھی واقع نہیں ہوا ہے، لیکن چونکہ یہ یقینی ہے، بالکل کنفرم ہے، اس لیے بجائے اس کے کہ اس طرح کا صیغہ استعمال ہوتا کہ وہ جہنم کی آگ میں داخل کیے جائیں گے، اس طرح کا صیغہ استعمال ہوا کہ وہ جہنم کی آگ میں داخل کر دیے گئے، چونکہ ہم بھی کوئی بات بالکل یقینی ہوتی ہے، اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ سمجھو ہو گیا، حالانکہ وہ کام ابھی ہوا نہیں ہے، لیکن اتنا یقین ہوتا ہے اس کام کے ہونے پہ کہ ہم کہہ دیتے ہیں ہونے سے پہلے کہ وہ ہو گیا۔ تو اسی طرح سے آخرت بالکل یقینی ہے، اور کافروں کو جہنم میں جانا بالکل یقینی ہے، اس لیے اس طرح کی بات کہی گئی۔ اور اگر اس سے مراد یہ لیں گے کہ اس سے مراد برزخ کی آگ ہے، قبر کی جو زندگی ہے، برزخ کی جو زندگی ہے، اس دنیا کے بعد اور آخرت سے پہلے کی جو زندگی ہے، جس کو برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی کہتے ہیں، اس کا عذاب مراد ہے، اس میں بھی عذاب ہوگا، قبر میں، برزخ میں بھی کافروں کو، بدکاروں کو عذاب ہوگا، تو برزخ کی آگ مراد ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا ہے، تو یہ بھی ممکن ہے، اس کا بھی احتمال ہے، اس لیے کہ قبر کا عذاب برحق ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور یہاں بھی ثابت ہو رہا ہے کہ قبر کا عذاب، برزخ کا عذاب برحق ہے، اگر ہم یہ دوسرا معنی لیں گے تو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی آیت نمبر 25 کے اندر، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، پھر انہوں نے نہیں پایا اپنے لیے، فَلَمْ يَجِدُوا، پھر انہوں نے نہیں پایا، فا مطلب پھر، لم مطلب نہیں، اور یجد کی جمع ہے یجدو، وجدہ یجدو کا مطلب ہوتا ہے پانا، یجدو وہ پاتا ہے یا پائے گا، اس پہ لم داخل ہو گیا، لم یجد تو ماضی منفی کے معنی میں ہو گیا، لم یجد اس نے نہیں پایا، اس کی جمع ہے لم یجدو، انہوں نے نہیں پایا، فلم یجدو بس انہوں نے نہیں پایا، لہم اپنے لیے، لہم ان کے لیے یعنی اپنے لیے، پھر انہوں نے اپنے لیے نہیں پایا، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، دون غیر کے معنی میں ہے، علاوہ کے معنی میں ہے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ انہوں نے اپنے لیے نہیں پایا، کیا نہیں پایا؟ انصارا مددگار، نصر ینصرو مدد کرنا، اسی سے ناصر ہے مدد کرنے والا، انصار جمع ہے۔ مدینہ منورہ کے جو صحابہ کرام تھے جنہوں نے مہاجرین صحابہ کرام کو پناہ دیا مدینہ کے اندر اور ان کی مدد کی، تو ان کو انصار کہا جاتا ہے اسی معنی میں، تو انصار کہتے ہیں مددگاروں کو، تو انہوں نے اللہ کے سوا مددگار اپنے لیے نہیں پایا، تو اس پوری آیت کا معنی یہ ہوا، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، کہ وہ اپنے گناہوں کے سبب ڈبو دیے گئے، پھر جہنم کی آگ میں داخل کر دیے گئے یا برزخ کے عذاب میں داخل کر دیے گئے، اور اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار انہوں نے نہیں پایا،
گویا کہ اس آیت میں یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کر لی. جب نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے اپنی قوم سے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اور ان کی سرکشی مزید بڑھ گئی اور ان کی سازش بڑھ گئی، تو نوح علیہ السلام نے بددعا کی اور اللہ رب العالمین نے ان کی اپنی قوم کے خلاف دعا کو قبول کر لیا، اور ان کی قوم میں سے جو کافر تھے، مشرک تھے، طوفان کے ذریعے سے انہیں ہلاک کر دیا اللہ رب العالمین نے. پانی کا طوفان آیا اور اس پانی میں سب کے سب غرق کر دیے گئے. کہتے ہیں کہ ان کا یہ انجام کس وجہ سے ہوا؟ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کا یہ انجام گناہوں کے سبب ہوا، خود ان کے گناہوں کے سبب ہوا، ان کی نافرمانی کے سبب ہوا. اس انجام بد کو وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پہنچے ہیں، جن گناہوں سے نوح علیہ السلام نے انہیں روکا تھا لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے انہیں گھیر لیا اور اس کے سبب وہ ہلاک کر دیے گئے اور ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو گئے، اور اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی نہیں بچا سکا، اور نہ ہی آخرت میں جہنم کے عذاب سے کوئی انہیں بچا پائے گا. یہ اس آیت نمبر 25 کا خلاصہ ہوا. آیت نمبر 26 میں ہے، 26 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وقال نوح ربی وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. وقال اور کہا، نوح علیہ السلام نے، وقال نوح اور کہا نوح علیہ السلام نے، کیا کہا؟ ربی اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے اللہ، لا تذر مت چھوڑ یا نہ چھوڑ. اس سے پہلے لا تذرن آیا ہے، اسی سے لا تذر فعل نہیں ہے، نہیں کا صیغہ ہے. لا تذر کہتے ہیں چھوڑ دے تو کہتے ہیں ذر، نہ چھوڑ لا تذر. تو لا تذر نہ چھوڑ، علی الارض زمین پر، سرزمین پر نہ چھوڑ، من الکافرین کافروں میں سے، من الکافرین من مطلب سے، کافرین جمع ہے کافر کی، کافروں میں سے نہ چھوڑ زمین پر، دیارا کسی بھی رہنے والے کو، دیارا کافروں میں سے کسی بھی رہنے والے کو نہ چھوڑ. دیارا دار سے ہے، دار کہتے ہیں گھر کو، تو گھر میں رہنے والا، رہنے سہنے والا، یعنی زمین پر رہنے والا. زمین بھی ایک گھر کی طرح سے ہے، رہنے کی جگہ ہے، تو رہنے والے کو دیار کہتے ہیں. تو اس آیت کا ترجمہ کیا ہوا؟ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، تو سرزمین پر کسی کافر کا گھر نہ رہنے دے، یا کسی کافر کو زمین پر رہنے سہنے والا نہ چھوڑ. کیا مطلب؟ یعنی کافروں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑ، سب کو ہلاک و برباد کر دے. کافروں میں سے کسی بھی باشندہ کو، زمین پر رہنے والے کو نہ چھوڑ، ان کے اوپر عذاب نازل کر دے اور انہیں ہلاک کر دے. نوح علیہ السلام نے یہ بددعا کی تھی اپنی قوم کے خلاف، جب مایوس ہو گئے تھے اپنی قوم سے اور اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ رب العالمین نے بھی انہیں بتا دیا تھا. تو اسی کا بیان ہے آیت نمبر 26 میں. مزید اللہ رب العالمین اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے 27 آیت نمبر 27 میں، انک ان تذرہم، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے رب سے کہ انک ان تذرہم، بے شک تو اگر ان کو چھوڑ دے گا، انک بے شک تو، ان اگر، ان اگر کے معنی میں ہوتا ہے، ان بے شک کے معنی میں اور ان اگر کے معنی میں. انک ان بے شک کا تو، بے شک تو، ان تذرہم اگر چھوڑ دے گا، ہم ان کو، ان اگر تذر تو چھوڑ دے گا، ہم ان کو، ان تذرہم، انک ان تذرہم بے شک تو اگر ان کو چھوڑ دے گا، یضلوا عبادک، یضلوا عبادک وہ
تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے. اس سے پہلے گزر چکا ہے اضلوا ماضی کا صیغہ ہے، انہوں نے گمراہ کر دیا، اور یہ یضلون اصل میں تھا وہ گمراہ کر دیں گے، نون کو حذف کر دیا گیا ہے اس لیے کہ یہ جواب شرط ہے، ان حرف شرط ہے، اس کا جواب شرط ہے یضلو. تو وہ گمراہ کر دیں گے عبادک تیرے بندوں کو، عبد کی جمع ہے عباد. ولا یلدو ولا یلدو اور وہ نہیں جنیں گے، وہ نہیں جنم دیں گے، ان سے نہیں پیدا ہوں گے. ولا اور نہیں، یلد یلد کی جمع ہے یلدو، ولد یلدو جنم دینا، پیدا کرنا کے معنی میں ہوتا ہے. ولم یلدو جیسا کہ سورہ اخلاص میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے. تو وہی ہے یہاں پر بھی ولا یلدو اور وہ نہیں جنم دیں گے، نہیں جنیں گے، الا مگر فاجرن کفارا، فاجر کو اور بہت بڑے کافر کو، فاجر کو اور بڑے کافر کو. فاجر فجور سے ہے یعنی گنہگار، فاسق فاجر، اور کفارہ کفار یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. کافر عام کافر کو کہتے ہیں، اور کفار بڑا کافر، کافر کفر کرنے والا اور کفار بڑا کفر کرنے والا. تو اس آیت کا ترجمہ کیا ہوا؟ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور آگے بھی گناہگار اور بڑے ڈھیٹ قسم کے کافر کے سوا کسی کو جنم نہیں دیں گے. یعنی آگے بھی ان کی جو بھی نسل آئے گی وہ فاسق و فاجر ہوگی اور کافر ہوگی. یعنی ان سے خیر کی اب کوئی امید نہیں ہے، ان کے اندر کوئی خیر نہیں بچا ہے، اور اب ان کا دنیا میں رہنا بیکار ہے، عبث ہے. دنیا میں رہ کر یہ فساد ہی پیدا کریں گے، کوئی اصلاح نہیں کریں گے. یہ خود تو گمراہ ہیں ہی، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، اور جو آنے والی نسل ہوگی ان کی وہ بھی انہی کے طریقے، انہی کے راستے پر گمراہی پہ رہے گی. لہٰذا ان کا اب دنیا میں رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو انہیں ہلاک و برباد کر دے. اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ مزید تیرے دین سے لوگوں کو گمراہ کریں گے اور بھٹکائیں گے. یہ نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی بات رکھی اس طرح سے. تو گویا کہ آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 میں اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر کیا ہے، یا اس دعا کا ذکر کیا ہے جس کے سبب نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر طوفان آیا، اور جس میں تمام کے تمام کافر اور مشرک ہلاک ہو گئے. انہوں نے کہا نوح علیہ السلام نے کہ اے میرے رب، اب اس سرزمین پر کسی بھی کافر کو نہ رہنے دے، اس لیے کہ ان کے باقی رہنے میں اب کوئی خیر نہیں ہے، شر کے علاوہ کوئی خیر نہیں ہے ان کے باقی رہنے میں. وہ خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اے اللہ، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور انہیں ایمان اور توحید کی راہ سے ہٹا کر کفر اور شرک کی راہ پر لگا دیں گے، اور ان کی نسل میں بھی صرف کافر اور فاجر لوگ ہی پیدا ہوں گے. نوح علیہ السلام نے یہ بات کیوں کی؟ نوح علیہ السلام نے یہ بات جیسا کہ کہا کہ اپنی قوم سے ایمان لانے کے بارے میں بالکل مایوس ہو جانے کے بعد کہی تھی، اور پھر یہ کہ نوح علیہ السلام کو طویل اور لمبا تجربہ حاصل ہو گیا تھا اپنی قوم میں رہتے ہوئے، جیسا کہ آپ نے شروع میں جانا کہ 950 سال تک دعوت دی نوح علیہ السلام نے. تو ایک اچھا خاصا تجربہ ہو گیا تھا، اور نوح علیہ السلام ان کے اخلاق و کردار کو اچھی طرح سے جان چکے تھے، اور یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ قوم ہرگز نہیں سدھرنے والی ہے، اور یہ کہ ان کی نسل میں اچھے لوگ پیدا ہونے والے نہیں ہیں. اس لیے کہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا اتنی لمبی عمر پانا یہ ایک معجزہ کے طور پہ تھا. نوح علیہ السلام کی قوم کی عمر اتنی لمبی نہیں تھی. نوح علیہ السلام نے کئی پیڑھی کو دیکھا اپنی اس عمر کے اندر، اپنی قوم کی کئی پیڑھیوں کو دیکھا. تو آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آنے والی نسل بھی جو ہوگی آئندہ ابھی کی نسل کی طرح سے گمراہ ہوگی. لہٰذا ان لوگوں کے دنیا میں رہنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے.
تو اللہ رب العالمین سے جب انہوں نے اس طرح سے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول کر لی اور تمام کافروں کو ہلاک کر دیا. لیکن نوح علیہ السلام کو اور آپ پر ایمان لانے والے لوگوں کو جو چند لوگ تھے تو آپ کے ساتھیوں کو آپ کے ساتھ نجات دی. اور پھر اللہ رب العالمین نے پہلے ہی اطلاع کر دی تھی، خبر کر دی تھی کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے نوح علیہ السلام نے ایسی بات کہی تھی. کہتے ہیں کہ جو لوگ ہلاک و برباد ہوئے ان میں نوح علیہ السلام کی بیوی بھی تھی اور نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا. اس لیے کہ بیوی کے بارے میں کہ انہوں نے خیانت کی تھی اور یعنی وہ بھی کفر و شرک پر ہی تھی اور بیٹا بھی کافر و مشرک تھا اور ایمان نہیں لایا تھا. تو اسی کا تذکرہ ہے آیت نمبر 26 میں اور 27 میں. آگے آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. رب اغفر لی، اے میرے رب معاف کر دے مجھ کو، بخش دے مجھ کو. ربی، اے میرے رب، اغفر، معاف کر دے، بخش دے، لی، مجھ کو. اصل میں اغفر ہے، رب کے ساتھ جب ملا تو حمزہ الف زیر ای جو ہے وہ ختم ہو گیا اور با کو ڈائریکٹ غین میں ملائیں گے تو رب اغفر لی ہو گیا. رب اغفر لی، اے میرے رب بخش دے مجھ کو، ولی والدیہ، رب اغفر لی ولی والدیہ، اور میرے والدین کو بھی، یعنی میرے والدین کو بھی بخش دے. ولی والدیہ، والدان اور والدین، یہ جو تثنیہ کا صیغہ ہے والد سے والدین یا والدان، نون کو حذف کر دیا گیا ہے اس لیے کہ اضافت ہے یا کی طرف. ولی والدیہ، یا جو ہے میرے کے معنی میں ہے، میرے والدین کو معاف کر دے. وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور اس کو بھی معاف کر دے یا ان لوگوں کو بھی معاف کر دے جو داخل ہوں میرے گھر میں ایمان کی حالت میں. وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ، اور جو داخل ہو میرے گھر میں. بیتیہ، میرے گھر میں، بیت گھر کو کہتے ہیں اور یا کی طرف اضافت ہے بیت کی، میرے گھر میں. دخل یدخل، داخل ہونا. مومنن، ایمان کی حالت میں، جو مومن رہتے ہوئے میرے گھر میں داخل ہو اس کو بھی معاف کر دے. وللمؤمنین والمؤمنات، اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بھی معاف کر دے. وللمؤمنین، مومن کی جمع ہے مومنین، یعنی مومن مردوں کو معاف کر دے. والمؤمنات، مؤمنتن کی جمع مومنات ہے اور مومن عورتوں کو بھی معاف کر دے. ولا تزد الظالمین الا تبارا، ولا تزد، اور تو زیادہ نہ کر ظالموں کو مگر تباہی و بربادی کے. جیسے کہ اس سے پہلے گزرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اسی طرح سے یہ یہاں پر ہے کہ ولا تزد الظالمین الا تبارا، کہ تو ظالموں کی ہلاکت و بربادی میں اور اضافہ کر دے. تو ولا تزد، اور تو زیادہ نہ کر، الظالمین، ظالموں کے حال میں، الا تبارا، سوائے تباہی کے. تبار جو ہے نا تباہی اور ہلاکت و بربادی کے معنی میں ہے. تو اس پوری آیت نمبر 28 کا ترجمہ یوں ہوا کہ تو معاف کر دے مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہو، اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو، اور ظالموں کے لیے صرف تباہی و بربادی میں اضافہ کر. یہاں پر جو ہے کہ میرے اس کو بھی معاف کر دے یا ان لوگوں کو بھی معاف کر دے جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوں، اس سے مراد اہل و عیال ہیں. یعنی نوح علیہ السلام نے خود اپنے لیے دعا کی کہ معاف کر دے مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو، جیسے کہ اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ایک بار دعا مانگ لیا تھا تو اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ نہیں وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہیں اس لیے کہ وہ کافر و مشرک ہے. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بھی معاف کر دے اور میرے والدین کو بھی معاف کر دے، اور جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہو. مراد اس سے کیا ہے؟ اہل و عیال. تو ان کے اہل و عیال میں سے بھی بعض لوگ ایمان لائے تھے لیکن ان کی ایک بیوی اور ایک بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، جس کا تذکرہ ہے قرآن کے اندر. تو یہ مراد ہے اس سے.
جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہو، یعنی اہل عیال میں سے جو ایمان لائیں۔ تو آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین نے جو یہاں پر نوح علیہ السلام کا قول ذکر کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کافروں پر بد دعا کرنے کے بعد، اس سے پہلے کافروں پر بد دعا کی اور اس میں بھی آخر میں کافروں پر بد دعا کی ہے۔ نوح علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے ہر مومن کے لیے کہہ لیں یہ دعا ہے، اور ہر کافر کے لیے یہ بد دعا ہے جو یہاں کی گئی ہے، جیسا کہ اہل علم نے کہا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے یہاں پر کیا دعا کی؟ نوح علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی، اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کی، مغفرت کی دعا کی، اور اسی طریقے سے جو ان کے اہل و عیال میں سے تھے، گھر والوں میں سے تھے ایمان کی حالت میں، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی۔ اور پھر آیت کے آخر میں نوح علیہ السلام نے کافروں پر بد دعا کی اور کہا کہ اے اللہ تو ان ظالموں اور کافروں کی ہلاکت و بربادی میں اور زیادہ اضافہ کر، اور ان کا خسارہ اور نقصان اور زیادہ کر۔ یہ آیت نمبر 28 میں نوح علیہ السلام نے، یا اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بات آ گئی، کہ نوح علیہ السلام کی اس دعا میں قیامت تک آنے والا ہر کافر شامل ہے کہ تو انہیں ہلاک و برباد کر دے، اور ان کے خسارہ میں اور ان کے نقصان میں اور اضافہ کر، اور اسی طریقے سے قیامت تک آنے والا ہر مومن اس میں داخل ہے، مرد ہو یا عورت، اس مغفرت کی دعا میں کہ اللہ رب العالمین تو معاف کر دے۔ یہاں ایک نقطہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے پہلے اپنے نفس کے لیے دعا کی، پھر اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی، پھر اہل و عیال کے لیے دعا کی، اور پھر عام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ انسان جب دعا کرے تو پہلے اپنے نفس کے لیے دعا کرے، اپنے لیے دعا کرے، پھر ان کے لیے دعا کرے جن کا حق زیادہ ہے۔ پہلے اپنے لیے دعا کرے، پھر دوسروں کے لیے دعا کرے، اور دوسروں میں بھی ترتیب کے ساتھ دعا کرے، جن کا حق زیادہ ہے ان کے لیے پہلے دعا کرے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے دعا کے آداب میں سے ہے، جب آدمی دعا کرے دوسروں کے لیے تو ساتھ میں اپنے لیے بھی دعا کرے، اور بلکہ پہلے اپنے لیے دعا کرے پھر دوسروں کے لیے دعا کرے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات اس سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ تمام میں والدین کا حق جو ہے نا بہت ہی عظیم ہے، اس لیے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بعد سیدھے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی، تو تمام لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے نا اس کے بعد والدین کا حق ہے، اور والدین کا حق بہت ہی عظیم ہے، یہ معلوم ہوتا ہے، اور والدین کے حق کی ادائیگی کرنی چاہیے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سے یہ ہے کہ ان کے جیتے جی بھی اور ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کی جائے، وہ جب تک زندہ ہیں ان کے لیے رحمت کی دعا کی جائے، اور جب وہ فوت ہو جائیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، جیسے کہ نوح علیہ السلام نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، اور قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی نصیحت کی ہے، اور کہا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا والدین کے لیے ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس طرح سے سورہ نوح کا ترجمہ اور تفسیر الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ کیا منظور بھائی وقت ہے آگے بڑھنے کا، یا سورہ شیخ ابھی 7 منٹ ہے، سورہ جن شروع کر دیں؟ آپ کے اوپر ہے، آپ کی جیسے جی، کم سے کم آغاز کر لیتے ہیں، شروع کی باتیں لے لیتے ہیں چند۔ جی بسم اللہ۔ اگلی سورہ ہے سورہ جن۔ سب سے پہلے اس سورہ کا نام سورہ جن ہے۔ پہلی آیت میں جن کا لفظ آیا ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، یہ لفظ جن آیا ہے پہلی آیت میں، اسی پر اس سورہ کا نام رکھ دیا گیا ہے، اور سورہ جن اس سورہ کو کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ میں ایمان اور توحید کی
تعریف میں اور کفر اور شرک کی مذمت میں جنات کی تفصیلی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس سورہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات نے ایمان اور توحید کی تعریف کی ہے اور کفر اور شرک کی مذمت کی ہے، اور اس کا تفصیلی بیان اس سورہ کے اندر آیا ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ جن رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ تو ہوا سورہ کا نام اور اس کی وجہ تسمیہ۔ زمانہ نزول کیا ہے اس سورہ کا، یعنی یہ سورہ کس زمانے میں نازل ہوئی، مکی ہے یا مدنی ہے؟ تو یہ جو سورہ ہے سورہ جن، یہ مکی سورہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں، نبوت کے مکی دور میں یہ سورہ نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے نبی بننے کے بعد، جو مکہ میں 13 سال کا دور گزرا ہے آپ کا، اس دور میں نبوی دور میں یہ سورہ نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے، مدینہ منورہ جانے سے پہلے مکہ ہی میں یہ سورہ نازل ہوئی، مکی زندگی میں، اور باضابطہ اہل علم نے کہا کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ یہ سورہ گویا کہ سورہ مکی ہے، سورہ جن۔ اس سورہ کا شان نزول کیا ہے؟ اس سورہ کی جو شروع کی آیتیں ہیں خاص طور سے، شان نزول کیا ہے؟ پہلے 2 آیت کا ترجمہ لے لیتے ہیں تاکہ شان نزول کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ قل، تم کہہ دو یا آپ کہہ دیجئے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اوحیا، وحی کی گئی ہے، الیہ، میری طرف۔ اوحا، یوحی کا مطلب ہوتا ہے وحی کرنا، جو اللہ رب العالمین اپنا کلام اپنے نبی پر نازل کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں وحی کرنا۔ تو اوحیا یہ مجہول کا صیغہ ہے، وحی کی گئی ہے، اوحا اس نے وحی کی، اوحیا وحی کیا گیا، الیہ میری طرف، اوحیا الیہ میری طرف وحی کی گئی ہے۔ کیا وحی کی گئی ہے؟ انہو، کہ، انہ استمع، کہ سنا ہے، استمع یستمع کا مطلب ہوتا ہے سننا، سمع یسمع بھی سننے کے معنی میں ہوتا ہے، اور استمع یستمع غور سے سننا، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو، تو استمع غور سے سننے کو کہتے ہیں۔ تو انہ استمع، کہ سنا ہے غور سے، نفر من الجن، جن کی ایک جماعت نے، نفر جماعت کو کہتے ہیں، اور نفر جو ہے عربی زبان میں جو استعمال ہوتا ہے 3 سے لے کر 10 تک کے عدد کے لیے، 3 سے لے کے 10 تک کے اندر کوئی عدد ہو، کوئی تعداد ہو، لوگ ہوں یا کچھ ہو، تو اس کے لیے نفر کا لفظ استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں، یعنی 3 سے لے کر 10 تک کی اگر جماعت ہو، گروہ ہو، تو اس کے لیے نفر کا لفظ استعمال کرتے ہیں عربی میں۔ تو یہاں پر نفر جماعت کے معنی میں ہے۔ کتنے لوگوں کی جماعت تھی یا کتنے جنوں کی جماعت تھی؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ 9 لوگ تھے جنوں میں سے، جنہوں نے قرآن مجید کو سنا، اس واقعے میں جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ تو قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جن کی ایک جماعت نے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ یعنی قرآن کو سنا ہے، قرآن کو سنا ہے، جیسا کہ آنے والا جو سیاق ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سننے سے مراد قرآن کا سننا ہے، یعنی جن کی اس جماعت نے قرآن کو سنا تھا۔ فقالو، فقالو، انہوں نے قرآن کو سنا، جن کی ایک جماعت نے، فقالو اور کہا، فقالو پھر انہوں نے کہا، قالو جمع ہے قالا کی، پھر انہوں نے کہا، کیا کہا؟ انا سمعنا، بے شک ہم نے سنا ہے، انی کی جمع ہے انا، بے شک ہم، سمعنا، سمعا اس نے سنا،
سمعت میں نے سنا، اور سمعنا جمع ہے ہم نے سنا، انا سمعنا بے شک ہم نے سنا ہے، قرآناً عجبا عجیب قرآن کو، قرآناً عجبا ایک عجیب قرآن کو سنا ہے، قرآناً یعنی قرآن کریم، اور عجبا یعنی عجیب، تعجب خیز، تعجب انگیز۔ تو جنات کی ایک جماعت نے قرآن مجید کو سنا، اور انہوں نے سننے کے بعد کہا، کس سے کہا؟ اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اپنی جماعت کے لوگوں سے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن کو سنا ہے۔ گویا کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہوا کہ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا، پھر انہوں نے دوسرے جنوں سے کہا کہ ہم نے ایک بہت ہی عجیب قرآن سنا ہے۔ جنوں کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ قرآن ہے؟ پہلی بار انہوں نے سنا تو کہتے ہیں کہ قرآن کا جو مضمون تھا اس کو دیکھ کر، اس کو سن کر، اس کو جان کر جنہوں نے یہ اندازہ لگایا اور یقین کیا کہ یہ قرآن ہے۔ اور یہ کیسے معلوم ہوا ان کو کہ یہ عجیب و غریب ہے، عجیب ہے، تعجب انگیز ہے، حیرت انگیز ہے، تعجب خیز ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس طرح کا کلام پہلے انہوں نے کبھی نہیں سنا تھا، اور انہوں نے سنتے ہی یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے یا کسی اور مخلوق کا کلام نہیں ہے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس لیے ان کو یہ قرآن عجیب لگا۔ عجیب اس لیے لگا کہ قرآن مجید انتہائی فصیح و بلیغ کلام ہے، تو فصاحت اور بلاغت میں یہ کلام بڑا عجیب ہے، ان کو لگا۔ اسی طریقے سے واعظ و نصیحت کے لحاظ سے بھی قرآن کریم ان کو بہت ہی عجیب لگا، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر جو خیر و برکت ہے اس لحاظ سے بھی قرآن مجید ان کو انتہائی تعجب خیز لگا۔ تو بہرحال یہ ہے پہلی آیت کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ۔ آیت نمبر 2 میں ہے، اور اس پر ہم اسٹاپ کریں گے انشاءاللہ۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہدی وہ رہنمائی کرتا ہے، یعنی کیا؟ قرآن مجید، جس کا ذکر پچھلی آیت میں آیا ہے۔ یہدی وہ رہنمائی کرتا ہے، ہدا یہدی ہدایت دینے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور راستہ دکھانے کے معنی میں بھی آتا ہے، توفیق دینے کے معنی میں آتا ہے، اور رہنمائی کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو یہدی وہ ہدایت دیتا ہے الی الرشد، رشد کی طرف۔ رشد کا کیا معنی ہے؟ ہدایت کی طرف، یعنی جو حق کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے۔ رشد کا معنی ہم کریں گے سیدھی راہ، راہ راست، سیدھا راستہ، حق کا راستہ۔ یہدی الی الرشد، وہ ہدایت، وہ رہنمائی کرتا ہے نیکی کی طرف، ہدایت کی طرف، حق کے راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف۔ فآمنا بہ، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جناتوں کی ترجمانی ہو رہی ہے، جنات کہہ رہے ہیں، جنوں کی جماعت، فآمنا بہ، تو ہم ایمان لے آئے ہیں۔ آمن تو میں ایمان لایا، اور آمنا ہم ایمان لے آئے، بہ اس پر یعنی قرآن پر۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم ہرگز شرک نہیں کریں گے اپنے رب کے ساتھ کسی کو، یعنی کسی کو ہم شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ولن، لن مطلب ہرگز نہیں، اور نشرکا، اشرکا یشرکو شرک کرنا، نشرک ہم شرک کریں گے، اور لن نشرک ہم شرک نہیں کریں گے۔ ولن نشرکا، اور ہم شرک نہیں کریں گے، یعنی ہم شریک نہیں ٹھہرائیں گے، بے ربنا اپنے رب کے ساتھ، بے ربنا اپنے رب کے ساتھ، احدا کسی کو ہم شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس کسی کے اندر سب داخل ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے سب داخل ہے، کسی کو بھی ہم شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یعنی نہ کسی خاص کو، نہ کسی عام کو، نہ فرشتے کو، نہ رسول کو، نہ انسان کو، نہ جنات کو، نہ بت کو، کسی کو ہم شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ گویا کہ جنوں کی جماعت نے یہ کہا اپنے لوگوں سے، اپنی قوم کے لوگوں سے، کہ یہ قرآن جو ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ یہدی الی رشد کا مطلب جیسا کہ بتایا، سیدھے راستے کی طرف ہدایت رہنمائی کرتا ہے، یعنی حق اور جو ثواب درست بات ہے اس کو واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا کرتا ہے، یہ سب اس کے معنی میں داخل ہے۔ تو یہ دونوں آیت کا جو ہے نا
ترجمہ ہوا اور اس کی تفسیر ہوئی. آخر میں ہم چلتے چلتے شان نزول ان آیتوں کا جان لیتے ہیں. صحیحین کی روایت میں ہے اور اسی طریقے سے حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک جماعت کے ساتھ مکہ سے قریب عکاظ نامی ایک بازار کی طرف روانہ ہوئے. سوق عکاظ بہت مشہور بازار تھا مکہ مکرمہ کا. تو اس بازار کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ روانہ ہوئے. یہ وہ زمانہ تھا، یہ وہ وقت تھا کہ جب شیاطین کو چھپ کر آسمان کی خبر سننے سے روک دیا گیا تھا. اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے شیاطین چھپ کر آسمان کی باتوں کو سن لیا کرتے تھے اور پھر ان چند باتوں میں بہت ساری باتوں کو اپنی طرف سے ملا کے جھوٹ باتوں کو، کاہنوں کو، نجومیوں کو بتا دیا کرتے تھے اور وہ لوگوں میں پھیلاتے تھے. تو یہ سلسلہ جو ہے نا رک گیا تھا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بن کر آ گئے تھے اور قرآن کا نزول جو ہے نا شروع ہو چکا تھا. تو یہ وہ زمانہ تھا. اور جو شیاطین بھی یہ کوشش کرتے، یعنی چھپ کر آسمان کی خبر جاننے کی کوشش کرتے، تو ان کو انگاروں سے، شہاب ثاقب سے مار کر بھگا دیا جاتا تھا. تو جب شیطانوں کو ناکامی اور نامرادی حاصل ہونے لگی اور وہ جاتے تھے آسمان کی طرف اور ناکام اور نامراد ہو کر واپس آ جاتے تھے، انہیں کوئی خبر نہیں مل پاتی تھی آسمان کی، تو ان کے ساتھیوں نے ان سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے. شیطانوں نے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا کہ آخر کیا ماجرا ہے، کیا ہو گیا ہے. تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا، یہ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد کہ ہمیں اب آسمان کی خبر سننے سے روک دیا گیا ہے، تو اس لیے اب یہ طے ہوگا کہ ہم سب کے سب مشرق و مغرب میں ہر طرف پھیل جائیں. آپس میں ایک دوسرے سے انہوں نے کہا کہ تم لوگ اب کیا کرو، پوری دنیا میں مشرق و مغرب میں پورب سے لے کر پچھم تک ہر جگہ پھیل جاؤ، نکل جاؤ اور حقیقت حال کا پتہ لگاؤ کہ کیا ہوا ہے. روک دیا گیا ہے تو کیوں روک دیا گیا ہے، کس وجہ سے، کیا بات ہے. چنانچہ شیاطین ہر طرف پھیل گئے. حجاز کا ایک علاقہ تھا تہامہ، اس کی طرف بھی کچھ شیاطین گئے حقیقت حال دریافت کرنے کے لیے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وادی نخلا میں پہنچ گئے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عکاظ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں وادی نخلا میں تھے. تو اس وقت یہ شیاطین بھی پہنچ گئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وادی نخلا میں تھے. اس وقت آپ کیا کر رہے تھے وادی نخلا میں، جو کہ اصل میں سوق عکاظ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں رک گئے تھے، نماز کا وقت ہو گیا تھا اور صحابہ کرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کر رہے تھے. تو اس فجر کی نماز میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اسی تلاوت کو ان شیطانوں نے، ان جنوں نے سن لیا. ان جنوں نے اسی کو سن لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں تلاوت کی، اور انہوں نے غور سے سنا. غور سے سننے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمان کی خبروں کو سننے سے روک دیا گیا ہے. انہوں نے یہ یقین کر لیا اور اس طرح سے وہ مسلمان ہو گئے. وہ ایمان لے آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس قرآن پر. کفر اور شرک کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو سن کر وہ ایمان لے آتے ہیں. اس کے بعد یہ جن اپنی قوم کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اے ہماری قوم، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں. اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اب تک جو شرک ہم سے ہوا، نادانی میں، جہالت میں، سو ہوا، لیکن اب ہم حقیقت حال واضح ہو جانے کے بعد، دعوت پہنچ جانے کے بعد، اللہ کا کلام سن لینے کے بعد اب ہم شرک نہیں کریں گے، ہم ایمان لے آئے ہیں. انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے آ کر کہا.
تو اسی موقع سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ اس طرح کا جو واقعہ ہے یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 32 میں بھی جو ہے نا اس کی تفسیر پڑھیں گے تو یہ واقعہ معلوم ہوتا ہے اور یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ جنہوں نے جب قرآن کی تلاوت سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ نہیں ہوا۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے وحی کر کے اپنے نبی کو بتایا کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کی تلاوت سنی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفْرٌ مِّنَ الْجِنِّ، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اندازہ نہیں ہوا تھا، اللہ رب العالمین نے بعد میں بتایا تو معلوم ہوا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا عالم نہیں ہے، غیب داں نہیں ہے، غیب نہیں جانتا ہے۔ چونکہ وقت ہو گیا ہے اسی لیے ہم اسی پر رک جاتے ہیں، بہتر ہوگا، زیادہ وقت ہو گیا ہے، خاص طور سے جو انڈیا میں لوگ ہماری مطابقت کر رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں جو کہ جمعرات کے دن سعودی عرب میں عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ 7:30 بجے یا اس سے پہلے ہی کوشش کریں گے یہ درس شروع ہو جائے۔ تو ہم آپ سے امید کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ہمارے ساتھ درس میں شریک ہوں اور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ آج کے درس میں ہم نے جو کچھ بھی جانا ہے، سنا ہے، سیکھا ہے، اس پر ہم ایمان لائیں اور اس کے مطابق ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر، ایمان پر باقی رکھے، قائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ کرے، شرک سے، کفر سے اور گمراہی کے راستے سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔